اسلام میں خرچ کا ذمہ دار فیملی میں بیوی شوہر کے اعتبار سے مرد کو بنایا گیا ہے، عورت کو نہیں۔ آج مغربی تہذیب کے اثر سے خواتین میں یہ ذہن پیدا ہوا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں کچھ خیر ہے تو کچھ شر بھی ہے۔ ماں باپ بھی بچیوں کو پڑھانے میں اتنا دور کا سوچتے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ کیوں پڑھا رہے بھائی بیٹی کو آپ اتنا؟ بولے کل کو اگر طلاق ہو گیا تو خود سے کما کے کھائے گی۔ آپ یعنی اتنا دور سوچ رہے ہیں، یعنی آپ بچی کے بارے میں طلاق سے سوچ رہے ہیں آپ؟ تو آج مینٹالٹی یہ ہو گئی ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ ہے کہ لڑکا کماتا ہے تو لڑکی بھی کمائے گی، دونوں مل کے ذمہ داری نبھائیں گے۔ تو بہرحال اسلام میں بیوی کے لیے کمائی حرام نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بیوی کے لیے کمائی حرام ہے، لیکن اسلام میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا خود کا اپنا ایک یعنی بزنس تھا، لیکن وہ خود جایا نہیں کرتی تھیں، ان کا مال لے کر لوگ جاتے تھے اور وہ بزنس خود چلاتی تھیں اپنا۔ تو اسلام میں جو خرچ ہے، خرچ کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ عورت گھر میں بیٹھی رہے، اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، شوہر کے اوپر مصیبت ہے، وہ باہر جا کے اس کو لانا پڑے گا، نہیں لاتا ہے تو اس کی غلطی ہے۔ اللہ کے نزدیک گناہگار شوہر ہوگا اگر ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے۔ اگر عورت گھر پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کرتی ہے، اس کو اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا تو نے گھر کے اندر اتنے مسائل تھے، فائنینشیل پرابلمز تھے، تو نے شوہر کو سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اگر اللہ ڈالتا اس میں، تو آپ سوچئے جو عورتیں پڑھی لکھی ہیں، ٹھیک ہیں، بہت جا کے جاب بھی کر رہی ہیں، باقی عورتیں ساری نانی اماں دادی ابا کیا کرتے یہ لوگ؟ ان لوگوں کے لیے بھی فرض ہو جاتا کہ وہ جا کے کمائیں، چاہے کسی بھی عمر میں ہو۔ جیسے ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاب کہیں نہ کہیں کرتے ہیں کیونکہ ذمہ داری گھر کی ہے۔ عورت پر بھی ضروری ہو جاتا کہ وہ کسی بھی عمر میں ہو، وہ جا کے کام کاج کرے اور گھر کے لیے لا کے دے۔ اللہ نے عورت پر یہ رسپانسبلٹی رکھی ہی نہیں، بلکہ مرد کے اوپر عورت پر خرچ کرنا بوجھ نہیں بنایا بلکہ ثواب بنایا، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ عورت پر جو میں خرچ کر رہا ہوں وہ میرے لیے ایک زبردستی کی مصیبت ہے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ تجھ کو اس پر ثواب ملے گا۔ یعنی وہ مرغوب عمل بنا کر پیش کیا گیا، وہ ڈیزائربل چیز بنا کر پیش کی گئی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امرأتِكَ۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً، تو جو بھی خرچ کرتا ہے، جو بھی مال خرچ کرتا ہے، تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، جس میں تیری نیت اللہ کے دیدار کی، اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، الا اجرت بها، اس پر تجھ کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ یعنی جو بھی مال آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے، آدمی کو اس پر ثواب ملتا ہے۔ اور اگزامپل کیا بیان کیا آپ نے؟ حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو اپنی بیوی کے منہ میں ٹوٹ ڈالتا ہے، ایک لقمہ بنا کے بیوی کو کھلا دیں، اس پر بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شوہر کا بیوی پر خرچ کرنا کھانے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، بیماری اور علاج کے اعتبار سے، گھر اور رہائش کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اسلام میں اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اگر بیوی مصیبت ہوتی اور عورت کا مقام اسلام میں نہیں ہوتا تو اس پر ثواب ملنا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت بری ہے، اسلام میں عورت بری ہے، اور اس کے لیے بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ میں الگ سے اس پر ایک خطاب، ایک کورس ہم لوگ کریں گے، اسلام میں عورت کا مقام اور غلط فہمیوں کا ازالہ۔ تو یہاں پر حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک عورت پر خرچ کرنا اسلام میں ثواب کی چیز ہے۔ اگر عورت بری ہوتی اسلام میں
تو اس پر خرچ کرنا ثواب کی چیز نہیں ہوتا ہے۔ عیسائیت میں اس کے بالمقابل آپ دیکھیں، عورت ہی ساری مصیبت کی جڑ ہے، اور فتنہ اور جو بھی ہے عورت کو قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اولاد کا پیدا ہونا، جو جینیسس میں جو عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ جو پھل کھایا آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے، تو اس کی سزا گاڈ نے ان کو کیا دی؟ اس کی سزا یہ دی کہ عورت کو سزا یہ دی کہ اس کو بچہ پیدا کرنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ یعنی ایک عورت، آپ دیکھیے اسلام اور اس کا کمپیریسن دیکھیے کہ عیسائیت میں ایک عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ وہ جو تکلیف ہے وہ سزا ہے اس کے لیے۔ یہ عیسائیت کا پرسپیکٹو میں، اس کے پس منظر میں۔ لیکن اسلامی اعتبار سے یہ ہے کہ ایک عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو تکلیف اس کو ہوتی ہے، تو اس تکلیف میں اگر وہ مر جائے تو اللہ کے نزدیک شہید ہے وہ۔ اگر عورت بچہ پیدا کرنے میں اس کی موت ہو جائے تو اللہ کے نزدیک وہ شہید ہے۔ آپ ڈفرنس دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کا ذکر کیا ہے جو بچہ پیدا کرنے، اس کو دودھ پلانے، اس کو سنبھالنے میں اس کو ہوتی ہے، حمل کی اور پیدائش کی، اور اس کے بعد اس کو سنبھالنے میں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ آپ نے فرمایا ماں۔ کہا اس کے بعد کون؟ ماں۔ اس کے بعد کون؟ ماں۔ اس کے بعد کون؟ کہا باپ۔ 3 مرتبہ آپ نے لگاتار ماں کا حق ذکر کیا اور اس کے بعد باپ کا نمبر لگ رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے۔ تو ماں کو نمبر 1 پر رکھا گیا 3 بار، 4تھے نمبر پہ باپ کا نمبر لگ رہا ہے کہ اچھا سلوک کرنے کا حقدار زیادہ کون ہے؟ ماں ہے۔ کیوں؟ علماء نے کہا 3 بار بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جن میں ماں الگ ہوتی ہے، باپ شریک نہیں ہوتا ہے۔ حمل کی تکلیف باپ ایبسنٹ، باپ نہیں ہے اس میں، صرف ماں ہے۔ پیدائش کی تکلیف باپ کی نہیں ہے۔ دودھ پلانے کی تکلیف ماں، باپ نہیں ہے۔ تو یہ 3 تک جو مشقتیں برداشت کرتی ہے ماں، اس وجہ سے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا گیا۔ تو اسلام میں عورت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ حسن سلوک اولاد کرنے کے اعتبار سے ماں کو ترجیح دی گئی یہاں پر۔ تو عورت کو اگر ایک شخص، ایک شوہر اگر ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو عورت کا یہ مقام اسلام میں ہے۔ اسی طرح سے